لیکن ایک بات بتاؤں بھائی، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات بول رہا ہوں، اللہ پاک نے مجھے ایک بڑا زبردست، اب ذاتی باتیں کھولی نہیں جاتی، بہت زبردست طریقہ، بہت زبردست علاج کرنے کا مجھے طریقہ دیا ہوا ہے اللہ پاک نے، اور میں بہترین طریقے سے رہنمائی کرنا جانتا ہوں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ مسئلہ نہیں ہوتا، کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ان کو شوق ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ بتایا جائے۔ تو جب میں ان کو بتاتا ہوں ارے بھائی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو وہ بیچارہ فوراً دوسری جگہ رجوع کرتا ہے۔ بھائی وہ بھٹک جاتے ہیں اور دوسری جگہ جا کے پھنسنے والی بات ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے لوگ ہی نکمے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو علاج کرنا نہیں آتا، ایک سے ایک بھائی میں تو کچھ بھی نہیں، میرے سے اور شاندار کرنے والے، لیکن ہو سکتا ہے سلپ ہو کے کہیں ایسی جگہ پہ چلا جائے اور اس کا بیڑا غرق ہو جائے اور مصیبت میں آ جائے۔ تو جب ایسے بار بار استخارے، بار بار ادھر ادھر بھٹکنا نہیں چاہیے بھائی، یہ صحت کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ مسئلہ نہیں تھا، بس اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آئی، بس سمجھنے لگے بھائی جادو ہو گیا، گنڈا ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا بھی ہے، بعض لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، بھٹکنے لگ جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب ان کو بتایا جاتا ہے نا، وہ دنیا سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، گھر والوں کو بھی یہی محسوس کراتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی جادو ہے، کوئی مصیبت ہے۔ بعض عورتیں، بعض کیا، میرے کو تو زیادہ تر عورتیں اسی مسئلے میں ہی لگتی ہیں، ہر عورت کے اوپر کوئی نہ کوئی جنات ہے اور کسی بابا کی حاضری آ رہی ہے، مکاری کرتی ہیں، کوئی کسی کی بابا کی حاضری نہیں آ رہی۔ صاحب مزاج بہت مصروف ہوتے ہیں، آئی سمجھ میں؟ ایسے اگر عورتوں کے پاس آنے لگے تو ہو گیا کام، کوئی کسی پہ حاضری نہیں آتی، اور ہر بندہ مجھے یہ کہتا ہوا نظر آتا، مجھے یہ نظر آیا، مجھے وہ نظر آیا۔ وہ بھائی نظر آنے کے لیے اللہ والوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، ایسی کسی کو کوئی نظر نہیں آ جاتا۔ ہر کسی کو دیکھو یار مجھے یہ نظر آیا۔ ایک عورت آئی میرے پاس، پوری کہانی سنانے لگی، بولنے لگی کہ میرے کو ایک بندہ ہے، وہ مجھے ملتا ہے اور وہ ٹانگیں لٹکا کے بیٹھا رہتا ہے، پھر میں اس سے بات کرتی ہوں، اس کا نام یہ ہے، اور میرے کو جواب دیتا ہے اور بولتا ہے ہم کرسچن تھے، یہ وہ۔ پھر جاتے جاتے میں سنتا رہا اس کی بات، پھر جاتے جاتے کہنے لگی مجھے نظر بھی آتا ہے کہ نہیں؟ ابے بھائی تو بول رہی ہے کہ مجھے دکھتا ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے، پھر مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ مجھے نظر بھی آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو ایسے نفسیاتی لوگ ہوتے ہیں بیچارے بہت سارے، تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ ان کو بنانے کا شوق ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اور ہمارے پیر و مرشد نے ہمارے ابا جی کو ایسا نوازا کہ اتنی بڑی جگہ دیکھیں آپ، قبرستان میں ابا جی کو مل گئی۔ ہمارے ابا نے بڑی محبت کری ہے قاسم بابا۔ پیری مریدی کے اس رشتے کے اندر نا اہم چیز ہے محبت، محبت خلوص سے۔ ابھی میرے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں بیچارے، وہ مجھے دکھانے کے لیے محبت کرتے ہیں، بہت سارے، اس کی بات کے پیچھے نا کوئی لالچ ہوتی ہے، یار ہم یہ کر رہے ہیں نا تو ہمیں یہ چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا یار، پیری مریدی کے سلسلے میں ایسا نہیں ہوتا بالکل۔ پیر ہے نا، پیر کامل سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے سب پتا ہوتا ہے، اسے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اپنا کام کرنا ہے، باقی اس نے جو کرنا وہ تم سے اچھا کرنا جانتا ہے۔ تو وہ ہر کسی کو بیچارے کو یہ پریشانی ہوتی کہ یار یہ میں یہ کروں، میں یہ کروں، میں ریٹرن، او بھائی میں کچھ نہیں دے سکتا، سیدھی سادھی بات ہے۔ اور اچھا، یہ ہمارے جو پیر و مرشد شہنشاہ حضرت سید قاسم علی شاہ بخاری بابا، بہت سے لوگ جانتے ہیں قاسم بابا کو، بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ قاسم بابا جو نا جینین سید زادے ہیں، اور سیدوں کی جو نا نوکری بھی جو نا، نوکری وہ بھی شرف حاصل کرنا نا ایک بڑا انعام کی بات ہے۔ اور یہ جو قاسم بابا ہیں یہ اجمیر سے آئے ہیں، یہ خواجہ غریب نواز کی نگری میں انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے۔ پھر جب پاکستان آزاد ہوا
تو پہلے روحانی طور سے فیصلہ ہوا، قاسم بابا نے خواجہ غریب نواز سے اجازت دلوائی، تو پھر خواجہ صاحب کی طرف سے آرڈر ہوا کہ تمہیں بھی جانا پڑے گا۔ تو جب پاکستان آزاد ہوا تو قاسم بابا حیدرآباد بترا منڈی میں آئے، اور وہاں ان کے 2 مرید بھی آئے تھے ساتھ، انہوں نے ان کی خدمت کری۔ پھر یہ ناظم آباد میں آ گئے تھے قاسم بابا، ابھی ان کا مزار ٹھٹہ شریف میں ہے۔ ہم 3 اور 4 رجب کو جاتے ہیں وہاں قاسم بابا کا اس کا پروگرام کرتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے۔ جو ہمارے ساتھ جانا چاہیں تو چلیں، لیکن جو بھی جانے والے خدمت کی نیت سے جائے، ہم لے کے تو فی سبیل اللہ جاتے ہیں اور وہاں بس خدمت کرتے ہیں، ہم بھی خدمت کرنے جاتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے تو لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ یہ قاری صاحب دعا کرائیں گے۔ یہ